بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل پر آنے والے معزز دوستوں کو خوش آمدید۔ ایاز کیسر پرانے زمانے میں کچھ جانوروں نے ایک جلسہ کیا اور طے کیا کہ وہ دوسرے جانوروں سے الگ ہو کر اپنی سرکار بنائیں گے۔ اس جلسے میں گدھا، شیر، ہاتھی اور خرگوش پیش تھے۔ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی فوج بنا لی۔ اس فوج کا کمانڈر ایک گدھے کو بنایا گیا۔ وہ بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہاتھی یا گینڈے کی بجائے اسے سرداری دی گئی۔ اس گدھے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے سر پر کان سے اوپر نوکیلے سینگ لگے ہوئے تھے۔ جنگل کے تمام جانور گدھے کے نوکیلے سینگوں سے ڈرتے تھے۔ گدھا شیر کے بہت سارے کام کرتا تھا۔ اس کے شکار کیے ہوئے جانوروں کا بھاری بوجھ اٹھا کر اس کے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ شیر اس سے بہت خوش رہتا تھا، جس کی وجہ سے سارے جانوروں پر اس کا رائب تھا۔ لیکن ان جانوروں میں زرافہ ایسا جانور تھا جو گدھے کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اسے اپنی طویل القامتی پر بہت گھمنڈ تھا۔ جب گدھے کو جنگل کی فوج کا کمانڈر بنایا گیا تو زرافہ کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ اور زیادہ خار کھانے لگا۔ دوسری طرف گدھا بھی اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس کے لمبے قد کی وجہ سے اس سے دور رہتا تھا۔ دونوں کی دشمنی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن خاموشی سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے۔ گدھے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ دوسرے جانوروں کی بنسبت پڑھا لکھا تھا۔ صبح سویرے جانوروں کو پریڈ کرانے کے بعد انہیں پڑھانے بیٹھ جاتا۔ جنگل میں مختلف علاقوں کے جانوروں کے درمیان ہر سال کشتی کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس مرتبہ شیر سے اجازت لے کر گدھے نے بھی اپنی ٹیم میدان میں اتار دی۔ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ گدھے کی ٹیم دوسرے نمبر پر آ گئی۔ گدھا خود اپنی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترا اور اس نے اس طرح سینگ چلائے اور ایسی دولتیاں جھاڑیں کہ سب پریشان ہو گئے۔ اس کامیابی سے شیر کے دل میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، لیکن اب گدھے کے دل میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے بات بات پر جانوروں کو ستانا شروع کر دیا۔ جانور کافی عرصے تک برداشت کرتے رہے۔ آخر ان کی طرف سے زرافہ شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ شیر نے گدھے کو سمجھانے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ غرور کے نشہ میں ایسا چور تھا کہ اس نے بادشاہ کی بھی بات نہیں مانی۔ وہ اسی طرح سینگ مارتا رہا اور جانوروں کو زخمی کرتا رہا۔ بادشاہ کے پاس زرافہ کے ذریعے برابر شکایتیں پہنچتی رہیں۔ ایک دن جنگل کے سارے جانور اکٹھا ہو کر شیر کے پاس خود گئے اور اس سے کہا کہ اگر گدھے کو لگام نہ دی گئی تو وہ سب یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے۔ اب تو شیر کو بہت غصہ آیا اور اس نے گدھے کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ گدھے کو گرفتار کر کے شیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ گدھے کے سینگ جڑ سے کاٹ دیے جائیں۔ پھر کیا تھا، زرافہ کو اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا۔ اس نے اپنی لمبی لمبی ٹانگوں سے گدھے کو جکڑ لیا، جبکہ لومڑی اور ریچھ سمیت تمام جانوروں نے اس پر حملہ کر کے اس کے سینگوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ گدھا تکالیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے سر سے سینگ غائب ہو گئے تھے، جن پر غرور کرتے ہوئے اس نے تمام جانوروں کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک گدھے کے سر پر سینگ نہیں آئے۔ تو جی فرینڈ، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل سلیم میانوالی کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔